الیکٹریٹ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ جی جو طاقتور حلقے ہیں ان کی اس وقت پسند کیا ہے، تاکہ عوام اس کے مطابق کرے، یا جنہوں نے جو ذرا ان کی طرف قائل ہوں وہ مایوس ہو جائیں. آپ کہاں جائیں؟ آپ جائیں کہاں؟ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ اس وقت طاقتور کے نیچے اپریسڈ ہیں، آپ رایا ہی ہیں. مان جائیں، آپ کی یہ قسمت ہے، آپ کی یہی جو ہے آپ کے لیے طے کر دیا گیا ہے، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ضد چھوڑ دیں، آپ اپنے حقوق مانگنا چھوڑ دیں اور آپ چپ کر کے ہماری بات لبے سنیں. لباب معاشرے کو اس کی اوقات دکھا دی گئی ہے کہ جب عمران خان نے بیانیہ یہ بنایا کہ مجھے نکالا ہی امریکن امپیریلسٹ نے، تو ابھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے امریکن امپیریلسٹ کو ہی لیڈ کر رہے ہیں کہ آپ آ کے انٹروینشن کریں. تو یہ انہرنٹ کانٹرڈکشن نہیں؟ نہیں، میں اس کو کانٹرڈکشن نہیں سمجھتا، کیونکہ امریکہ از ناٹ اے مونولیتھ. اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب جس پوزیشن میں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جس کیا کہتے ہیں کیمپ میں جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں، وہ کیمپ ہے جن کو سائڈ لائن کیا گیا ہے ان الیکشن کے. اچھا، اس طرح بھی ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی 2018 کے الیکشن رگ ہوئے تھے تو بہت غیر جمہوری عمل تھا، میں اس بات سے بہت اپسیٹ تھا، لیکن 2024 میں کیونکہ ہوئے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے، اس میں ایسی کیا بات ہوگی. میمو گیٹ کمیشن بنا تھا صدر زرداری کے خلاف، ان میں پٹیشنر ان پرسن جو پٹیشنر تھے وہ میاں نواز شریف تھے. ٹھیک ہے، آپ بھول جاتے ہیں، یہ ماضی قریب کی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جب دیوار سے لگایا گیا تو بے شمار لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے. جی ایسے ہی. وہ کون لوگ تھے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جماعت کو آپٹ ہو سکتی ہے؟ 2012 سے لے کے 13 سے لے کے جب سمجھا کہ ایک مقبول جماعت کی جا سکتی ہے یا اس جماعت مقبول ہو سکتی ہے، تو بیشتر افراد اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے، کیونکہ ایک پروفیشنل پولیٹیشین بھی ہوتا ہے پاکستان کی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں الیکٹیبل نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، سفیان از اگین جوائننگ اس فار دا پوڈ کاسٹ. اور بڑی مشکل سے اس بندے کو ہم نے پروکیور کیا ہے. بہت قابل وکیل ہیں، بہت نالجبل ہیں، اور میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں. پہلے بھی پوڈ کاسٹ پہ آ گئے ہیں. تو سمیر، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. نہیں، بہت شکریہ اسد، اور تھینک یو فار ویٹنگ فار می. نہیں، وہ تو کوئی دقت نہیں ہے، ویلے لوگ ہیں ہم، ہمارا کام کوئی نہیں ہے. لیکن سفیان بزی آدمی ہے. نہیں، آپ دونوں بزی آدمی، لیکن اصل میں the opportunity was too good to miss to talk to both you and Sufyan in the same room. آپ لوگوں کو طنز محسوس ہو رہا ہوگا، یہ نارمل ہے ہمارے لیے، ہم بچپن سے سن رہے ہیں. میں 12 سال کا تھا جب یہ طنز شروع ہوا تھا. اور ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے جو طنز کرتا ہے، عادل بندیال، وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ ماہر ہے اس کام میں. لیکن سمیر، آپ کو اسپیسیفکلی جو کنورسیشن کے لیے بلایا ہے وہ بڑی ضروری اور اہم ہے. ہم پوسٹ الیکشن دنیا میں آ گئے ہیں. پری الیکشن ہم نے ایک پوڈ کاسٹ شوٹ کی تھی، کچھ تبصرہ کیا تھا مقدموں پہ کہ الیکشن میں کیا ہوگا. پوسٹ الیکشن دنیا میں پاسبل نہیں تھا، لیکن پاکستان ایک اور کنفیوز اسٹیٹ میں چلا گیا. اگر پی ڈی ایم اور انٹرم گورنمنٹ میں کنفیوز اسٹیٹ تھی، تو اس وقت آپ سمجھیں کہ وہ کنفیوژن لائک کریک کوکین کر کے ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی. لوگوں کا پیرانویا بھی ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اور یہ ریسیپیز فار ڈیزاسٹر ہیں. میں اس سے تو کوئی، میرا خیال ہے مثلاً رانا ثناء اللہ کا آج بیان آیا تھا کہ شکر ہے محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹری میں مان گئے، وہ ورنہ وزیر اعظم بن جاتے. جی، یہ آپ کو صرف دکھاتا ہے کہ سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں. الیکشن جیت کے بھی وہ خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ وکیل ہیں، آپ عمران خان کے کیسز بھی کرتے رہے، فالو کرتے رہے. خدیجہ شاہ کا آپ نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا ہے اور ان کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ابھی عمران خان صاحب کے کیسز ایک ایک کر کے ان کی سزائیں معطل ہو رہی ہیں، یہ کوئی پری پلانڈ آئیڈیا تھا یا آپ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ جو ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ اتنی فلمزی بیسس پہ ہیں کہ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن ہونا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر 3 سزائیں ان کو ملی تھیں. الیکشن سے پہلے پورے ملک کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سزائیں دی جا رہی ہیں کیونکہ الیکشن منظر عام پہ ہیں اور ایک قوم کو مایوس کرنے کے لیے. تو جس طرح سے وہ عدالتیں چلیں اور جس طرح سے وہ ٹرائلز چلے، رات کے 12 بجے تک وہ ٹرائلز چل رہے تھے، صبح سے لے کے رات تک جو ہیں وہ جج صاحب بیٹھتے تھے. ایک کیس میں تو سزا سنا دی گئی، حالانکہ سی آر پی سی کہتا ہے کہ آپ نے پریزنس میں ریٹن آرڈر کر کے سزا دینی. سزا پہلے سنا دی گئی. جب جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں وہ جیل پہنچی تو انہوں نے کہا جی ابھی تو آرڈر ہی تیار نہیں ہے، ہم آپ کو حراست میں لے نہیں سکتے. تو وہ پورا دن وہاں بیٹھی رہیں. پھر ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان کو بنی گالا سب جیل بنا کے بھجوا دیا. اسپیڈی جسٹس تھی نا. ہاں، تو وہ ان کو بہت زیادہ اسپیڈی جسٹس زیادہ تیز ہو گئے تھے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جس طریقے سے وہ سارے ٹرائلز ہوئے تھے، تو یہ تو کسی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جب یہ اپیلز میں جائیں گے تو بہت اچھے گراؤنڈز ہوں گے کہ ان کو سسپینشن آف سینٹنس ہو جائے. نہ صرف کہ جس طرح سے ٹرائل بنا، بٹ کیسوں کی نوعیت بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے ان میں سے. جس طرح سے وہ کیسز چلے
وکیل لاہور میں ہیں, آپ نے اڈیالہ کے اندر کیس چلا دیا. ابھی اسٹے آرڈر میں جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت والے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. جس دن وہ ابھی آرڈر محفوظ تھا, لیکن ٹرائل جج کو پتہ چل گیا کہ جی آرڈر ختم ہونے والا ہے, انہوں نے ٹرائل کر دیا. عمران خان صاحب کے وکیل اس وقت لاہور میں تھے, ان کو لاہور سے بلایا گیا. اگلے دن رات کے 12-1 بجے تک جو ہے وہ مقدمہ چلا. تو جب اس طرح مقدمے چلتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے, آپ کی بنیادی جو رائٹ ہے آرٹیکل 10A کی فیئر ٹرائل کی, وہ تو وائلیٹ ہو ہی رہی ہے. کمی کوتاہی جج سے ہو ہی جاتی ہے. جب وہ بھی اوور ٹائم اتنا کام کر رہا ہوتا ہے تو شاید وہ سارے قانونی لکونے نہیں دیکھ سکتا اتنے شارٹ ڈیوریشن کے اندر. نہیں, یہ بات ہی ان اٹ سیلف کمی کوتاہی تو اب آپ بہت تنزیہ طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بات ہی کہ عدالت عام کیسوں میں چلتی ہے, آپ کی پیشی ہوتی ہے, پیشی کے بعد وہ اگلے دن پہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد کوئی تاریخ مل جاتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ جی آج وکیل اویلیبل نہیں ہے, ہم 2 وکیل اٹھاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ کراس ایگزامینیشن کرنا شروع کر دیں. اچھا ہم نے آج ہی ٹرائل ختم کرنا ہے, تو ہم دوپہر کے 2 بجے سے لے کے رات کے 11-12 بجے تک جو ہے سارے وٹنسز کو, یہ انہونی ہے. اس طرح ٹرائل چلتے نہیں ہیں, پورے پاکستان میں چلتے نہیں ہیں. تو یا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جج صاحبوں کو, پاکستان کے تمام ملزموں کو اسی طرح سے انصاف ملنا چاہیے کہ 12-12, 1-1, 2-2 بجے تک سارے جج صاحبان کام کریں گے تو شاید ہماری کورٹوں کی پینڈنسی کم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت وضاحتی, بہت کلیئر ہے کہ وہ سارے ٹرائلز جو ہیں وہ شام ٹرائلز کیے گئے, اور پھر اس میں انیویٹیبل ہے کہ ان کی سزا بھی معطل ہوگی اور کنوکشن بھی موسٹ لائکلی جو ہے وہ اپیل یہ کے بڑا اوپر. انٹرسٹنگ فنامنا ہے سمیر بھائی کہ پری الیکشن سزا دی جاتی ہے, ایک امیج پینٹ کیا جاتا ہے, پوسٹ الیکشن اس امیج کو چینج کیا جاتا ہے. امیج نہیں, میسج دیا جاتا ہے. اچھا, اٹس اے میسج دیٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, اور یہ لوگ واپس نہیں آنے لگے. الیکٹریٹ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ جی جو طاقتور حلقے ہیں ان کی اس وقت پسند کیا ہے, تاکہ عوام اس کے مطابق کرے, یا جنہوں نے جو ذرا ان کی طرف قائل ہوں وہ مایوس ہو جائیں. تو جو ایکسرسائز کا مقصد ہوتا ہے وہ میسج دینا ہوتا ہے. لیکن یہ ایکسرسائز سکسیزفل نہیں رہی. لوگوں نے ڈسپائٹ آل آبسٹیکلس سرپرائزنگلی اوور ویلمنگلی ووٹ کیا پی ٹی آئی کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ 125 سیٹیں جیتے ہیں, در حقیقت پی ٹی آئی کا آفیشیل کلیم ہے شاید 170-80 سیٹیں جیتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی وہی ایمرج کی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, صرف بحث رہ جاتی ہے کتنی بڑی پارٹی. لیکن اس سب کے باوجود گورنمنٹ وہ کہیں بھی نہیں بنا پاتے ماسوائے کے پی کے اندر. تو پوسٹ الیکشن بھی یہ نظر آتا ہے کہ ان کو شاید حکومت بنانے سے بھی بہت ساری تکلیفیں دی گئیں, کیونکہ جو انہوں نے بیٹ کا سمبل چوری کیا تھا اور ورچولی ان کو نااہل کر دیا ریزرو سیٹ سے, جو غالباً کے پی کے میں وہ چیلنج بھی کرنے لگے ہیں. اس سے ان کی افیکٹو گورننس ختم ہو گئی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور مجبور ہے محسن نقوی کو بھی گلے لگانے, چیف منسٹر کو بھی ملنے, شہباز شریف کو ملنے, کیونکہ اس نے صوبہ تو اپنا چلانا ہے. تو سارٹ آف لائک الیکٹریٹ کنفیوزڈ بیٹھا ہوا ہے. وہ سلسلہ جو پہلے ہوا تھا الیکشن سے چل رہا تھا وہ سلسلہ برقرار رہا. دیکھیں وہ آپ کو صرف اس چیز میں نظر نہیں آتا کہ جو الیکشن کی رات اور اگلے دن ہوا, جو ساری دنیا کہتی ہے کہ ایک 8 فروری کا الیکشن تھا اور ایک 9 فروری کا الیکشن تھا, ایک فارم 45 کا الیکشن ہے, ایک فارم 47 کا الیکشن ہے. تو یہ جو تضاد ہے وہ جو الیکشن سے پہلے ایک سلسلہ تھا وہ چلتا آیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے قانونی اور آئینی ادارے ہیں جن کا بنیادی کام صاف و شفاف الیکشن کروانا ہے, وہ کس طرح سے اس الیکشن کروانے میں اور اس کے بعد عوام کی جو رائے ہے اس کی حکومتیں بنانے میں عکاسی کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے. الیکشن کے دن پہ فون سارا بند ہو جانا, انٹرنیٹ بند ہو جانا, لوگوں کو وہ ایک طور پہ خود الیکشن کو افیکٹ کرنے کی کوشش تھی. پھر اس کے بعد صبح تک رزلٹ نہ آنا, فون بند رہنا, پھر رزلٹ کو تبدیل ہونا, اور پھر اس کے بعد آپ آج کل پرسوں کی جو غالباً تاریخ میں جب سینٹ الیکشنز ہوئے ہیں, آپ اس میں بھی تضاد دیکھ لیں کہ جب یہ اسمبلیاں تھیں اور وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تو جو ریزرو سیٹس تھیں ان کے اوپر حلف نہیں لے سکے تھے, اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جو ہے کئی جو ممبران تھے ان کو حلف دیا گیا, اور جو لوگ حلف نہیں دے سکتے تھے اس کے باوجود حالانکہ پی ٹی آئی کا یہ اس وقت مطالبہ تھا کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے کیونکہ ابھی تک ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا, تو لہٰذا ابھی الیکشن نہ کیا جائے, لیکن وزیر اعظم کا الیکشن ہو گیا. لیکن اس کے برعکس جب یہ سینٹ الیکشنز ہوئے تو جو کے پی اسمبلی میں ریزرو سیٹس تھیں جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کلیم کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت, ابھی اوتھ نہیں دیا گیا تھا,
تو الیکشن کمیشن نے باقی صوبوں میں تو سینٹ کے الیکشن کرا دیے، لیکن کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ الیکشن معطل کرا دیے، سسپینڈ کر دیے، پوسٹ پون کر دیے اس گراؤنڈ پہ کہ جی ابھی ہاؤس انکمپلیٹ ہے، کیونکہ ریزرو سیٹس جو ہیں ان کو اوتھ نہیں دلوایا گیا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ کے پی سے زیادہ تر سینیٹرز پی ٹی آئی کے الیکٹ ہوں گے، اور پنجاب اینڈ بلوچستان یا سندھ میں جو الیکشن ابھی رہتے تھے ان میں وہاں پہ الیکشن اکثریت جو ہاؤس کی ہے وہ ہے، لیکن جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس میں آپ نے الیکشن ہونے دیا، دوسرے کیس میں آپ نے سسپینڈ کر دیا. نہیں تو جب یہ کانٹرڈکشن کریٹ ہوتی ہے تو جو قانون کے انٹرپریٹرز ہیں اعلیٰ اداروں میں، سپریم کورٹ ہو گیا، ان کو یہ نظر نہیں آتا. دیکھیں کیونکہ دیکھیں یہ تو بہت کرٹیکل ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو، اس سے زیادہ کرٹیکل ایشو ہو نہیں سکتا. آپ کسی بھی لینز میں پینٹ کر لیں، اور انٹرونشن اگر کسی جوڈیشل باڈی کی ریکوائرڈ ہے تو وہ موسٹ کرٹیکل ایشو آف دا نیشن میں ہونی چاہیے، نہ کہ 50 سال کے بھٹو کے پرانے مقدمے میں وہ اپنی ایک انٹرپریٹیشن رائے فارم کریں. دیکھیں انفیکٹ 3 بنیادی مسئلے ہیں. ایک یہ کہ اگر الیکشن نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کیا جمہوریت کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کا جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ ووٹ ڈالنے کا انتخاب ہے اور اپنی جمہوری حکومت بنانے کا کیا کہتے ہیں آپ کا حق ہے. اگر وہ آپ سے لے لیا جائے زور زبردستی ڈھکوسلے دھوکے جس مرضی طور سے، جو مرضی تو طریقہ وہ الیکشن تو نہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، اور پاکستان کے عدالتی نظام کو مفلوج بنا دیا گیا ہے اس وقت. وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو انہوں نے خط لکھا ہے، اور وہ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں سے لے کے نچلی عدالتوں تک جس طرح سے ان عدالتوں کو مفلوج بنایا گیا ہے یا ان کے فنکشنز کے ساتھ انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر ہم اس خط کی بنیاد میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، اور کچھ جو عام تاثر اور لوگوں کو پریکٹس کرنے کے اندر نظر آتا ہے وہ. اور تیسرا ایک کمپلیٹ فیلئر کلچر آف امپیونٹی اینڈ ڈیفائنس ہے، کہ جہاں پہ عدالتیں فیصلہ دے بھی دیں اس انٹرفیرنس کے باوجود اور اس مداخلت کے باوجود، جہاں پہ عدالتیں فیصلہ دیں تو اس فیصلے کو کمپلیٹلی فرسٹریٹ کیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آج جو سپریم کورٹ میں غالباً کارروائی ہوئی تھی اس میں ایک ایگزامپل دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں 5-6 ملزمان کو بیل گرانٹ کی، اور وہ ان کو جب بیل ملی تو ان کو پھر ایم پی او کے تحت دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. تو وہ ایک کمپلیٹ فرسٹریشن ہی ہے نا ایک طرح سے آرڈر کی. تھوڑا سا سمجھا دیجیے. مینٹیننس آف پبلک آرڈر وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یا تو آپ کسی انسان کو ایک مقدمے میں اریسٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہوا ہے، یہ کسی مقدمے میں ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اس لیے ان کی گرفتاری ضرورت ہے. مینٹیننس آف پبلک آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کسی مقدمے میں ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ ویسے جو ہیں لوگوں کو اشتعال دے سکتے ہیں یا پبلک آرڈر میں فساد پھیلا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو پکڑ لیں. تو وہ اٹس اے پریمپٹیو کیا کہتے ہیں. اس کو ڈٹرمن کون کرتا ہے اس تھریٹ لیول کو؟ سرکار؟ جی سرکار کرتی ہے، لیکن جو مزے کی بات ہے یا جو تعجب کی بات ہے یا جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے چکا ہوا ہے، تو وہ قانون اس وقت آن دا بکس نہیں ہے، ان افیکٹ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے. سوری، ہونا چاہیے نہیں، وہ ان افیکٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ورڈکٹ دے دیا کہ یہ غیر آئینی ہے تو وہ قانون آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اس قانون کے تحت جو ہے ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا. تو اور یہ تو ابھی کے ایک سلسلہ ہے، لیکن پچھلے 8-10 مہینوں سے آ رہا ہے. سو 3 بنیادی جو کہنے کا مقصد ہے وہ 3 بنیادی مسئلے ہیں. ایک جمہوریت، عوام کی جو نمائندگی کا حق ہے. دوسرا زیادتی کے خلاف آپ صرف عدالتوں میں جا سکتے ہیں، تو عدالتوں میں مداخلت، عدالتی نظام کا مفلوج ہو جانا. اور تیسرا ایک جو آپ کی انتظامیہ اور ایگزیکٹو ہے ان کا ایک بالکل ایک کلچر آف امپیونٹی اور ڈیفائنس رکھنا کہ جی ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے جس بھی مظہر سے، لیکن ہم قانون سے پروٹیکشن نہیں سیکھ کر رہے، ہم اپنی پوزیشن، اپنی طاقت، اپنی اتھارٹی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں عدالتوں کو جب ہمیں ضرورت، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون، ایک معاشرے کے اندر جو قانون کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اور جو طاقتور نہیں ہے وہ برابر ہوں. قانون ایک لیولر ہوتا ہے جو جس کے پاس اقتدار ہے اور جس کے پاس اقتدار نہیں ہے ان کو برابر رکھتا ہے اور آپ کے بنیادی قانون کے حقوق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. لیکن جب صرف قانون طاقتور کے خلاف جائے تو غیر مؤثر ہو جائے، اور جب طاقتور کے حق میں جائے تو مؤثر ہو جائے، تو قانون جو ہے آپ کا جو وہ
نظام وہ ایک سسٹم آف اپریشن بن جاتا ہے, بیکاز وہ اپلائی کرتا ہے غیر مؤثر شخص کے پاس, جو جو اقتدار میں نہیں ہے اس کے پاس, کمزور کے اوپر قانون لاگو ہو رہا ہے, اور جو طاقتور ہے اس کے کہنے پہ کمزور کے اوپر لاگو ہو رہا ہے, اور جس طاقتور کو اس نے لگام دینا ہے وہ اس کو لگام نہیں دے رہا. تو قانون بیکمز اے سسٹم آف اپریشن ایز اپوز ٹو اے سسٹم آف برنگنگ ایکوالٹی. سو یہ بنیادی مسئلے ہیں جو کہ ایک سوشل, ایک معاشرتی نظام میں بنیادی طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز آپ ورنہ لوگوں کو کہاں کہیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی تقدیر بدلیں, آپ کس طرح سے انصاف حاصل کریں, آپ کس طرح سے اپنے حقوق کے لیے لڑیں, آپ جائیں کہاں, آپ کہاں جائیں, آپ جائیں کہاں. آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ اس وقت طاقتور کے نیچے اپریسڈ ہیں, آپ رایا ہی ہیں, مان جائیں, آپ کی یہ قسمت ہے, آپ کی یہی جو ہے آپ کے لیے طے کر دیا گیا ہے, آپ کے لیے یہی بہتر ہے, لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ضد چھوڑ دیں, آپ اپنے حقوق مانگنا چھوڑ دیں, اور آپ چپ کر کے ہماری بات لبے لباب معاشرے کو اس کی اوقات دکھا دی گئی ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے. انسان کو, عوام کو معاشرے کا معاشرہ تو مفلوج ہے اس وقت. سفیان, ایک کمپلیٹ اتھارٹیرین نظام ہے. سفیان, اس کے اندر جب امریکہ ریچ آؤٹ کرتا ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن شہباز شریف گورنمنٹ کو کنگریچولیٹ کرتی ہے الیکشن پہ, تو یہ حقائق ان سے چھپے ہو نہیں سکتے, کہ یہ ہر جگہ رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ہم تینوں کو پتہ ہے اور سلمان کو پتہ ہے, یہ پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس سچویشن میں جب یہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر جو پورا ایک نیریٹو اور بیانیہ ہے دنیا کا کہ یہ جمہوریت ہی بہتر طریقہ ہے, جمہوریت کو ہی پروموٹ کرنا ہے, رول آف لا ہی انفورس کرنا ہے. مثلا کہ آپ جتنی فنڈنگ دیکھتے ہیں اسپیسیفک قانون کو لگانے کے لیے یا ہٹانے کے لیے باہر کے ملکوں سے پاکستان میں, تو یہ تو سارے چیز اس بیانیے کے خلاف چلی جاتی ہے. تو پھر اگر انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک مفلوج سسٹم کو پذیرائی مل رہی ہے, تو پھر واقعتاً ایک عام پاکستانی شہری کہاں جائے, نہ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے, نہ لوکلی اس کو کوئی ریلیف ملنی ہے. تو اس کے لیے کیا آؤٹ کم نیٹ رزلٹ آپ دیکھتے ہیں؟ ساتھیوں السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے. آئی تھنک پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو کسی چیز پہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے. مطلب یو کین سی ایوری ڈے ہاؤ وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ, دے آر لائنگ اوپنلی اباؤٹ وٹ از ہیپننگ ان غازہ. Right? ٹھیک ہے. Every single day, you see them say the most absurd things about what is happening in Gaza. If you show them a video of people being murdered in cold blood, they'll say, we have to investigate this. We haven't seen the video. People are showing them things in the press room, and they're refusing to acknowledge it. Okay? So I think that when it's convenient to close your eyes to something, there is no end to which you can close your eyes. You can... That's willful blindness. So I think that the Biden administration is very aware that these elections were rigged, but they're not even going to acknowledge it because it's not in their geopolitical interests to acknowledge that the election is rigged. They wanted the election to take place. They probably insisted that the election take place. So there's a veneer of democracy. ٹھیک ہے. And now they're just dismissing any concerns about the election and saying, let the legal system in Pakistan take its course. The legal system, as Sameer said, has been completely compromised. So your question is, where are people going to go? I think that when it comes to Western support for the current regime, Pakistanis abroad, in the diaspora, and Pakistanis here, they need to continue to lobby Western governments and to tell them the other side of the story.
لیکن یہاں پہ سفیان بھائی ایک سوال بنتا ہے، یہ سوال سمیر سے بھی ہے کہ جب عمران خان نے بیانیہ یہ بنایا کہ مجھے نکالا ہی امریکن امپیریلسٹ نے، تو ابھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا کے امریکن امپیریلسٹ کو ہی لیڈ کر رہے ہیں کہ آپ آ کے انٹروینشن کریں، تو یہ انہرنٹ کانٹرڈکشن نہیں؟ نہیں، میں اس کو کنٹریشن نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ امیریکا از ناٹ اے مونولیتھ، رائٹ؟ اوکے So the thing is that if the Biden administration or officials in the Biden administration believed that they should support Imran Khan's removal and they should support essentially military rule in Pakistan, then others in the American government who are currently not in power, اوکے who do not support this. This is like saying that America is behind the genocide in taking place in Palestine. So is it contradictory for us to go and try and convince the American administration that they should change their policies? It isn't contradictory. You recognize that that is a locus of power, right? And you have to understand that it is important to get that, to either change the government, change the administration, bring in someone else other than Biden, or to get that administration, that government ٹو ایکٹ مورلی. to act morally, to change their ways, Okay. right? By appealing to their interests. So, for example, you need to say that in the long term, a democratic Pakistan is better for the United States and the world than a Pakistan under military rule. لیکن اس وقت جو پورا سمیر بھائی بیانیہ بنایا جا رہا ہے باہر بھی اور یہاں بھی، 2-3 چیزیں اب آپ کو لوکل میڈیا پہ بھی مل رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ملے، چاہے وہ پرنٹ جرنلزم ہو چاہے مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہوں، کہ آرمی کی یونٹی مینٹین کی جانی چاہیے. بہت کرٹیکل ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے اور عمران خان بہت فرنج رائٹ ونگ پالیٹکس میں انوالو ہو گئے تھے، اور ان کا جو موقف ہے اینٹائی ویسٹ وہ بہت خطرناک ہے گلوبل سیکیورٹی کے لیے. یعنی کہ انہیرنٹلی جمہور جو ایک لوکل ایشو ہے ایک ملک کے لیے، اس کو پولیٹیسائز اس طریقے سے کیا جا رہا ہے گلوبل سیکیورٹی کے لیے. اچھا دیکھیں، آپ کی پہلی چیز جو آپ نے ابھی سفیان نے بھی بات کی تھی اس کو ایڈریس کروں، لیکن اس سے پہلے یہ تو ایک ان کانٹروورشل پوائنٹ ہے کہ کسی بھی آرمڈ فورسز میں، پاکستان کی آرمڈ فورسز میں یونٹی آف کمانڈ برقرار رہنی چاہیے. دیٹس دس از این ان کانٹروورشل پوائنٹ. یہ بات نہیں ہے کہ یونٹی آف کمانڈ نہیں ہونی چاہیے، بالکل یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. آرمڈ فورسز کو منظم رہنا چاہیے اور آرمڈ فورسز کو ڈیفینس اور پاکستان کی دفاع کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ان کا کردار ہے، کرٹیکل رول ہے، وہ بالکل رہنا چاہیے. اسٹرانگ اینڈ یونیفائڈ آرمی از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو ایک اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ کی نے پہلی جو بات کی تھی وہ کانٹرڈکشن، یہ میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی سنا ہے کہ جی یہ کانٹرڈکشن ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک کنسپریسی کے تحت میری حکومت کو نکالا گیا اور پاکستان کی عوام کی رائے کو جو ہے وہ کرش کر دیا گیا، سبورٹ کیا گیا، اور لہٰذا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، اور یہ اس طرح سے کا پورا بیانیہ تھا. اور اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ امریکہ کی حکومت کو جا کے کو بات کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا دے آر سیکنگ ہیلپ، اور یہ کانٹرڈکشن ہے. دیکھیں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے بیکاز 2 چیزیں ایک مسلسل طور پہ کہی جا رہی ہیں. وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک بنیادی حق ہے، وہ بنیادی حق ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو منتخب حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر حکومت کریں. اگر کوئی بین الاقوامی طاقت جو ہے وہ اس حق کو کیا کہتے ہیں سبورٹ کر رہی ہے، تو اس کو کرٹیسائز کرنا از کنسسٹنٹ ود اسی حکومت کو جا کے کہنا کہ جی آپ اس وقت آپ کے جو اپنے اصول ہیں، رول آف لا، ڈیموکریسی، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، فریڈم آف اسپیچ، جو آپ اصول اور ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل آرڈر اور لیگل آرڈر جن اصولوں کے اوپر قائم ہیں، ان اصولوں کی پاسداری مانگنا کہیں پہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. وہ آپ ان کو کرٹیسائز کرنا اور اسی پہ ان کو جا کے کمپیل کرنا یا ان کو پٹیشن کرنا کہ آپ ان اصولوں پہ قائم رہیں جو آپ سارے مقصد جو سارے ملکوں پہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ملک سے یہ توقع کرتے ہیں یا ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات کی بنیاد یہ اصول ہیں، تو ان اصولوں پہ قائم رہیں. اور ایک ایسی حکومت یا ایک ایسی رجیم جو کہ ان حکومتوں ان اصولوں کی پامالی کر کے بنائی گئی ہے، اس کو تنقید کا نظر بنائیں تاکہ ان اصولوں کے اوپر عمل ہو. وہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ ایک بالکل کنسسٹنٹ میسج ہے تھرو آؤٹ کہ جی پاکستان کی عوام کی جو منتخب حکومت ہے اس حکومت کے ساتھ ریلیشن شپس ہونی چاہیے ایز 2 nations who are equal in the international order. اوکے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ this supposed contradiction is only thought of as a contradiction when it comes to this particular case. So if you're criticizing the United States but at the same time trying to convince them to change their policy in Gaza or change their policy anywhere in the world, I don't think any activist would say that this is a contradiction. ٹھیک ہے. Unless you want to completely ignore
the United States in the global power structure, which is not possible. جاہلانہ بات ہو ہاں جاتی ہے. جاہلانہ بات ہے, but and again recognizing that this is not a monolith. If Trump is elected tomorrow or at the end of the year, policy towards Pakistan will change significantly. If Biden kicks the bucket and someone else becomes the leader of the Democratic Party and wins the election, there will also be changes. اوکے. ایک ہر جو سیاستدان ہوتا ہے کسی ملک میں وہ اپنا ٹچ لے کے آتا ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر, تو اس میں ڈفرینس آتا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ ایز اے مونولتھ آپریٹ نہیں کر رہا, اور اگر ہم انہی کے اصولوں پہ ناپیں تو ان کو کم از کم وہ اصول یونیورسلی سپورٹ کرنے چاہیے. یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن یہاں پہ کریٹیکل سوال آتا ہے جو بار بار چیز زیر بحث آتی ہے کہ جو خان صاحب نے 18 میں کیا آج اس کا جواب ان کو 24 میں مل گیا ہے. ایک یہ بھی گفتگو بیانیہ بار بار بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کے سارے الیکشنز رگڈ تھے, تو یہ بھی رگڈ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. مثلا اس پرٹیکولر نیریٹیو میں بہت صداقت بھی ہے کہ در حقیقت پاکستان کے سارے الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو ابھی ہی کیوں اتنا ہیو اینڈ کرائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کس کی طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا جمہوری ان جماعتوں کو جو اپنے آپ کو بطور جماعت یا اپنے ہسٹوریکلی کہتی ہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں, جی, جمہوری جماعتوں کو یہ راس نہیں آتا کہ وہ کہیں کہ جی تمام الیکشنز رگ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ الیکشن بھی رگ ہوتا ہے, تو کیا بات آتی ہے. جمہوری جماعت کی اگر کنسسٹنسی ہے تو وہ اسی بات میں ہے کہ جی کوئی الیکشن رگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو تنقید کیا کرتے تھے, آپ 2018 کی بات لے لیں تو یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے, ہم جمہوری جماعتیں ہیں, ہم اصل میں جمہوری ووٹ کو جماعتیں ہیں, عزت دو اور اور یہ سارا جو ہیں یہ یہ سب. جمہوری جماعت نہیں ہیں, یہ کسی کے بلبوتے کے اوپر آئی ہیں, لہٰذا یہ غیر جمہوری جماعت ہیں, ان کی حکومت کو لیجٹمیسی نہیں حاصل ہے. یہ پورا تنقید جب کی گئی, ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ کی اپنا موقف یہ ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں دوبارہ کہہ سکتے کہ جی کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تو لہٰذا اب ہم بھی پھر یا تو تسلیم کریں کہ ہم بھی فنڈامنٹلی غیر جمہوری جماعت ہیں, ہم ہمیشہ سے غیر جمہوری جماعت تھے, ہم جمہوریت کے تقاضوں پہ نہیں یقین رکھتے, اور ہمارا بنیادی مسئلہ صرف یہ تھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون حکومت میں آئیں, انہوں نے کسی اور کا کیوں فیصلہ تعین کیا اور ہمارا کیوں نہیں کیا, اور وہ سارا بیانیہ اصل میں ہم صرف اس مقصد کے لیے کر رہے تھے. یا تو وہ یہ تسلیم کریں, پھر آ کے یہ بات کریں کہ جی یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے, تو کیا ہو گیا اگر اس بار ہمارے ساتھ بھی ہو گیا. رانا ثناءاللہ تسلیم کر ہی رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر بھی بن سکتے تھے, اس سے زیادہ وہ کیا کریں اب. نہیں, وہ تسلیم نہیں کرے. دیکھیں اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب جس پوزیشن میں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جس کیا کہتے ہیں کیمپ میں جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں, وہ کیمپ ہے جن کو سائڈ لائن کیا گیا ہے ان الیکشن کے. اچھا, اس طرح بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اگر دیکھیں جن کو سمجھا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو قریب لوگ ہیں جن کو الیکشن سے باہر رکھا گیا, جاوید لطیف صاحب کو ہرایا گیا, سعد رفیق صاحب کو جو ہے ہرایا گیا یا ہارنے دیا گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جس طرح سے جن کو جتانا تھا ان کو جتا دیا. کھوسا صاحب خود نہیں جیتے, نہیں وہ جیت ہی رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو جیتنے دیا گیا, میرا مطلب اجازت دے دی. ہاں, تو سعد رفیق کو ہرایا نہیں گیا, وہ ہار ہی رہے تھے لیکن ہارنے دیا گیا. جن لوگوں کے نہیں مقصود تھا کہ یہ نہیں ہار سکتے ان کو نہیں ہارنے دیا گیا نا, جو کریٹیکل تھے کسی طاقتور حلقے کے لیے. اون چودھری ہو گئے, علیم خان ہو گئے. اون چودھری کا کیس میں ذرا اس کو اسپیسیفکلی سائٹ پہ ڈسکس کروں گا. علیم خان کی وہ ایک یونیک فنومنون ہے. استحکام میں پاکستان پارٹی کی سیٹیں ہو گئی, چلیں جو پارٹی بنائی گئی تھی ان کی سیٹیں ہو گئی. سو مقصد یہ ہے, سو جو اس بات سے ہٹ گئے, بات یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت جہاں سے بات کر رہے ہیں نا, آپ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کچھ لوگ حالانکہ ان کی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے اس وقت مایوس ہیں, بذات خود وہ ہار گئے, بذات خود بھی, یا جو ان کا مقصد تھا یا جس چیز سے وہ بیانیہ تھا وہ اسی لیے مایوس ہیں کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور شاید وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں. اگر میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں کہ وہ کافی عرصے سے پاکستان کی سیاست میں رہے ہیں, ایک ٹن حسن زن, ٹھیک ہے نا, یا وہ اپنی ذات کیونکہ ذاتی طور پہ وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں, وہ جو بھی وجہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ بطور جماعت جب ان لوگوں نے ساروں نے حکومت ایکسیپٹ کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نہیں تھی, تو پھر اس کے بعد یہ تنقید ان کا کہنا یا اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتے ہوئے کہنا کہ جی جو مرضی ہوتا ہے, پہلے بھی تو الیکشن ٹرک ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا, یہ ایک جمہوری جماعت کو راس نہیں آتا. پھر ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی خاص جمہوری جماعت نہیں بچی. نہیں, یہ جو بیانیہ ہے یہ صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں آ رہا, یہ ٹی وی اینکر سے آ رہا ہے,
سوشل میڈیا پولیٹیکل کامنٹیٹر سے بھی آ رہا ہے جن کے بظاہر کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، نہ ہی ان کی کوئی سیاسی افیلیشنز ہیں. ایک بہت ہاں آپ کہہ رہے ٹھیک ہے، ہیں یہ بات پڑھا آپ کی لکھا ٹھیک ہے، طبقہ ہے جو یہ اور بحث مجھے کر اپنی رہا بات ہے. کو اس طرح سے ریوائز کر دینا چاہیے کہ آپ کے جمہوری کریڈینشلز جو ہیں پھر ان کوسچن آ جانے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا بلیف ان اگر جمہوریت. جی اگر آپ کے لیے یہ بہت بڑا نقصان تھا پاکستان میں اور آپ کو اس بات پہ ٹھوس پہنچتی تھی کہ 2018 کے الیکشن رگ ہوئے ہیں، تو آپ کو اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے کہ 2024 کے الیکشن رگ ہوئے ہیں، یا زیادہ افسوس ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ بری طرح سے رگ ہوئے ہیں. اچھا، یہ آپ کا لیکن کلیم آپ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی 2018 کے الیکشن رگ ہوئے تھے تو بہت غیر جمہوری عمل تھا، میں اس بات سے بہت اپسیٹ تھا، لیکن 2024 میں کیونکہ ہوئے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے، اس میں ایسی کیا بات ہو گئی. جی آپ کو اسی چیز کا اگر آپ تسلسل سمجھتے ہیں تو اسی چیز کی اور تنقید کرنی چاہیے اور اسی موقف پہ کھڑے رہنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنا موقف بدل لیں. اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا بھی جو مقصد تھا وہ یہ یا جو آپ کو بنیادی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ اس جماعت کے فیور میں کیوں رزلٹ آیا ہے، نہ کہ الیکشن کے رزلٹس جو ہیں وہ ریگ کیے. ویسے خان صاحب کی جماعت جو ہے لائک پنجاب جنرلی ایک پرو نون لیگ بیس تھی، سندھ کو PPP ملتا تھا اور KP کے میں ہمیشہ کوئی نئی سے نئی گورنمنٹ آتی تھی. عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی آپ کے خیال سے پالیٹکس کو ڈیوائسو نہیں بنا دیا؟ مطلب عمران خان صاحب ایک ایسا نام ہے، PTI ایسی جماعت ہے جو یا انسین محبت انووک کرتی ہے یا انسین ابسرڈ نفرت انووک کرتی ہے لوگوں کے اندر، اور جنرلی طاقتور حلقوں کے اندر بھی، جوڈیشری کے اندر بھی. اتنی ڈیوائسونیس ایک شخصیت نے کریٹ کیا تو یہ اوور آل سیاست کے لیے برا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں، ڈیوائسونیس کی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہماری سیاست کے اندر آیا ہے جو کہ یہ ہے کہ سیاست کو بہت پرسنلائز پہلے بھی ہوتی تھی. بائی دا وے 1990s میں، ایسا نہیں ہے کہ نئی بات ہے. پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی رہا ہے، بے نظیر بھٹو کے خلاف پیمفلیٹس کرائے گئے تھے، بہت قسم کے ذاتی طور پہ حملے ہوئے تھے. یہ بات کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان، میں نے ان لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، ان کے جمہوری کریڈینشلز ریکگنائز ہی نہیں کرنے، یہ لوگ بالکل یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں سیاست کے اندر بہت زیادہ اس ورسز دیم کا ایک ایلیمنٹ آ گیا، پولرائز ہو گئی سیاست. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دی ایکچوئل نیریٹو از ایکچولی پریٹی سمپل، وچ از دیٹ ہی سیز دیٹ آئی تھنک، میرے نزدیک یہ لوگ جو ہیں، میرا ایک بنیادی جو سیاسی ایفرٹ ہے یا جو میری سیاسی کاوش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ مقتدر یا کچھ خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام سے یا پاکستان کی عوام کے بلبوتے پہ صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے، یہ خان صاحب کا موقف یہ ہے. خان صاحب کا موقف ہے. اور خان صاحب نے تحریک انصاف جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں انصاف ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کانٹروورشل باتیں، یہ اتنی کانٹروورشل باتیں نہیں ہیں. کون لیکن کہے گا یہ آپ نہیں اگر ہونا خان صاحب، چاہیے؟ لیکن ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا، تو انہوں نے ڈیوائڈ یہ کیا کہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ اب ان کے ساتھ اپنی کوئی سیاسی لیٹ سے ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ ان کو مل لیں. وہ کیا کہتے تھے اس وقت 2018 کی حکومت میں؟ وہ کہتے تھے کہ جی فیٹف سے آپ نے نکلنا ہے، یہ 27 قانون پاس کریں، اس کے اندر یہ نیب ترمیم بھی پاس کر لیں. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہیں کہ جی یہ نیب ترامیم جو ہیں یہ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں اور ہمارے بنیادی نظریے سے الگ ہیں کہ ہم نے ہر کسی کو انصاف پہنچانا ہے، تو پھر اس میں اٹس ایکچولی کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ جو نیب ادارہ ہے اس کو استعمال کیا گیا کریشن سے ہی، مشرف کریشن سے، زمانے اپنی سے. ٹھیک ہے نا، انسیپشن سے ایک وہ چیز کی گئی ہے، اب وہ اس کے اندر پرابلم ہے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم سیاسی میچورٹی بالکل آنا ضروری ہے ٹو سے کہ جی جو بنیادی، اگر میں یہ کہوں اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی قانونی آئینی ادارے کو یا کسی بھی آپ کا جو جو ایک لیجیٹمیٹ عوام کا ادارہ ہے، اس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے سیاسی انجینئرنگ کے لیے. یہ بات بالکل اگین اس میں کوئی رائے نہیں ہے. تو شاید آپ نے اگر یو ٹوک اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ، دین دیٹ سم تھنگ دیٹ ہی مسٹ ہیو لرنڈ فرام آلسو. نہیں، لیکن اس میں سفیان بھائی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایک جماعت جو بنی ہے انصاف انفورس کرنے کے لیے، اور جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز یا پاورز دیٹ بی پولیٹیکلی تھی ان کو سپورٹ نہ کرنے کے لیے، لیکن ان کی جماعت میں تو ہر پولیٹیکل ڈائنیسٹی موجود ہے. تو ایک وہ جماعت بنیادی کو آپٹ ہوئی. نہیں، آپ دیکھیں اس میں ادھر یہ میں اسی بات کرتا کہ اگر ایک جماعت کو آپٹ ہو سکتی ہے تو پھر لیڈرشپ ہی کیا لیڈرشپ؟ آئی تھنک اس میں کچھ چیزیں آئی تھنک فرسٹ آف آل جو ڈویژنس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ آئی تھنک یہ جو ایک کہانی ہے، ایک نیریٹو ہے کہ عمران خان ہیز براٹ ڈویسونیس ٹو پاکستانی پالیٹکس. دیر از اے سرٹن برانڈ آف پالیٹکس
that he has brought to Pakistan that is different from that of the existing political parties in terms of how they conduct themselves today. Okay. Okay? Was Zulfikar Ali Bhutto not divisive in his time? Did he not rely on populist rhetoric in his time? Were Benazir and Nawaz Sharif not at daggers drawn throughout the 90s? The origins of NAB are not in the Musharraf regime. The origins of NAB are in the Ihtisab Bureau, which was constructed by Nawaz Sharif in his second tenure, in the prior to 90s. Musharraf's takeover. Musharraf then took over Ihtisab Bureau and renamed it as NAB. The head of the Ihtisab Bureau at that time was Saifur Rahman, whose daughter was married to Maryam Nawaz's son recently. Okay? So if you're talking about the origins of NAB and these long associations. So, and at the time of Musharraf's takeover, Benazir was already in exile out of the country because of cases that were framed against her and her husband. احتساب عدالت میں. Ihtisab Bureau. Okay. Right? So the thing is that those types of tactics existed then as well, including the types of allegations that were made against Fatma Jinnah in the 1960s. Character pe attacks. Character attacks on Benazir in the 1980s and 1990s. All of that existed. Character attacks on Jemima, even when Imran Khan was a completely irrelevant political force, right? Preemptive strike. ہاں all of these ٹائل اسمگلنگ کے ان کے اوپر مقدمے بنا دینا. وہ تو باقاعدہ کیس چلا. میں ماضی قریب کی آپ کی بات بتا دیتا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ کے جو ہے ان کو سڑکوں پہ لڑاؤں گا یا ان کو گھسیٹوں گا. یہ شہباز شریف کا بیان ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں وہ تو مذاق ہے, جو عمران خان کہتا ہے تو ڈینجرس ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ رائٹ ونگ نٹ ہے نا. میمو گیٹ کمیشن کی جو پٹیشن ہے, میمو گیٹ کمیشن بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کی پکڑ جانے ایبٹ آباد کے ریڈ کے بعد میمو گیٹ کمیشن بنا تھا صدر زرداری کے خلاف. ان میں پٹیشنر ان پرسن جو پٹیشنر تھے وہ میاں نواز شریف تھے, ٹھیک ہے. آپ بھول جاتے ہیں, یہ ماضی قریب کی بات ہے. سو یہ کہنا کہ جی صرف ایک جو ہے شخص ہے جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ڈیوائسونیس لے کر آئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ہم اگر کہیں, اگر ہم ایکچولی دیکھیں کہ جو سیاست میں میچورٹی آنی چاہیے وہ ہم شاید نہیں آئی, اس کی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, یہ بات ایک حد تک کہنا درست ہوگی. لیکن جہاں پہ عوام کی بات ہے, آپ اگر اس وقت عوام کا مومنٹ سمجھیں, جس مومنٹ میں اس وقت پاکستان کی عوام کھڑی ہے, تو یہ کہنا ضروری غیر صحیح نہیں ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے اندر شعور نہیں ہے. پاکستان کی عوام کے اندر شعور ہے. پاکستان کی عوام سمجھ سکتی ہے کہ کون طاقتور ہے, کون نہیں ہے, کون مظلوم ہے, کون مظلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی, تو اگر پاکستان کی عوام میں یہ شعور ہے تو یہ کہنا کہ ہماری سیاست کے اندر ایک طرح سے ڈیوائسو جو اوور ویلمنگ رزلٹ جو اس الیکشن کا ہے, وہ اگر آپ کو صرف لگتا ہے, میرے نزدیک میری اپنی ناقص رائے ہے کہ اگر آپ کو صرف لگتا ہے کہ ایک انسان کی پرسنالٹی کے اوپر ہے, وہ ایک انسان کی پرسنالٹی کے اوپر نہیں ہے. بہت سارے مختلف لوگوں کے, مختلف قسم کی سیاسی نوعیت کے لوگ ہیں جنہوں نے اس الیکشن کے اندر ایک ہی وجہ سے یا ایک ہی جماعت کو سپورٹ کیا ہے, مختلف وجوہات کی وجہ سے. ان میں کئی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے بہت سخت ناقدین ہوں گے, لیکن انہوں نے کسی اصول کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے, ووٹ ہونا چاہیے, اس لیے یہ کیا کیونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت ایک جماعت کو دیوار سے لگایا گیا ہے یا لگایا جا رہا ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست کے اندر غلط ہے. اب یہ لوگ باشعور لوگ ہیں. اب یہ کہنا کہ عوام اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے شاید غیر مناسب ہوگا. شاید اس کے لیے کوئی امپیریکل ایویڈنس اس طرح سے نہیں ہے کہ جی عوام بہت ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے, عوام بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن پاکستان کے جو سیاست دان ہیں, یہ بطور سیاستدان آئی تھنک ایک بالکل ہمیں ان کو تھوڑی سی انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس عوام کی نمائندگی اس سنجیدگی سے کی جا رہی ہے جس سنجیدگی سے ہونی چاہیے, کیا اس ملک کی سیاست اس سنجیدگی سے کی جا رہی ہے جس سنجیدگی سے ہونی چاہیے. اس کا جواب شاید نہیں میں ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر سیاستدان شامل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کون, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب دیوار سے لگایا گیا تو بے شمار لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے. جی ایسے ہی ہے. وہ کون لوگ تھے جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جماعت کو آپٹ ہو سکتی ہے 2012 سے لے کے 13 سے لے کے جب سمجھا کہ ایک مقبول جماعت کی جا سکتی ہے یا اس جماعت مقبول ہو سکتی ہے, تو بیشتر افراد
اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے، کیونکہ ایک پروفیشنل پولیٹیشین بھی ہوتا ہے پاکستان کی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں الیکٹیبل نہیں ہیں؟ نہیں، اس وقت بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، نئے لوگ شامل نہیں ہوئے جو اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں. الیکٹیبل کے بغیر تو سیاست ہے نہیں نا، بیکاز یو ڈو نیڈ ٹو گیٹ الیکٹڈ، ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے، لیکن کیا اس وقت پی ٹی آئی کی ویو دیکھ کے نئے لوگ شامل نہیں ہوئے جو ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ اگری نہ کرتے ہوں عمران خان کے فلسفے سے؟ بالکل ہو رہے ہوں گے. I think it's fair to say that PTI's success today is far less dependent upon electables than it was in 2018. یہ بات درست ہے. But people sense the opportunity. People sense کہ اگر if we are a nobody in Pakistan's politics, so we can become somebody in Pakistan's politics by aligning ourselves. Opportunists تو بہت سارے ہیں، but وہ اس طرح کے electables مطلب these are opportunists who want the PTI badge. Yes. In the past, it was PTI was searching for electables in places where they had no grassroots support. ہاں Yeah. ایکچولی یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ ایک اسپیسیفک حلقے پہ میں آنا چاہتا ہوں جہاں پہ 2 الیکٹیبلس تھے لاہور شہر میں، ایک طرف اون چودھری تھا، ایک طرف سلمان اکرم راجہ تھا. جن جماعتوں کی ان کی سپورٹ حاصل تھی. But Salman Raja is not the traditional electable. نہیں، مجھے مکمل کرنے دیں سمیر بھائی، میں تسی تے راشن پانی لے کے پہنچ جاندے ہو، ٹھیک ہے. سمیر کے لیے یہ سینسٹیو ایشو ہے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہوئے ہیں. بہرحال کیا کہتے ہیں جو دونوں بندے تھے وہ انہیرنٹلی ان جماعتوں کے ممبرز نہیں تھے ہسٹورکلی. اگر ہم 10 سال کا ٹینیور دیکھیں، اور دونوں کو لگتا تھا کہ ہمیں وہ حلقہ جیتنا چاہیے، یا ان کو پی ٹی آئی کی ویو تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیچھے، اور اون چودھری صاحب کو شاید غیبی علم تھا جو پوری نون لیگ اور پی 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 کو تھا. یہ سارٹ آف بیٹل گراؤنڈ بن گیا 2 نئی قسم کی شکلوں کے لیے سیاست میں، ریلیٹیولی نئی. جو اس کا رزلٹ آیا لاہور شہر کے اندر بہت ہاٹلی کنٹیسٹڈ تھا. مثلاً سیکنڈ ٹو نواز شریف اور ڈاکٹر صاحبہ کا حلقہ، یہ پرابلی موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ حلقہ تھا پورے پاکستان کے اندر. Talked about but not hotly contested. It was a no contest. یہ تو آپ کا موقف ہے نا. اب اون چودھری صاحب یہاں نہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے. No, but I think actually this is a very important thing that Sameer is raising, right? But so one thing, یہ حلقہ اس لیے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے by the way, because جو اون چودھری صاحب ہیں وہ for the longest time پاکستان تحریک انصاف میں تھے. یہ وہ تو بڑے کریٹیکل دوست ہیں عمران خان کے. ویری کلوز ٹو ہم. سو وہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ جی پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی اندر ایسے فیکٹرز ہیں کہ نہیں ہیں. سو اٹس ویری کلیئر ٹو اس کہ ایسا ہے. بٹ ان دس الیکشن ہی واز کنٹیسٹنگ اگینسٹ دیم اینڈ اے کمپلیٹ نیو کمر ٹو پالیٹکس کنٹیسٹنگ آن دیٹ بیچ. ایسے ہی ہے. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں فار ایگزامپل اون چودھری از این ایگزامپل آف سمن ہو از ویری کلوز ٹو عمران خان ان دی ڈیز when he was in power, who was closest to Imran Khan was exploited when Imran Khan fell from power or fell from grace. ٹھیک ہے. Right? And the Istiqamah Pakistan Party is essentially well, I think maybe originally it was thought that it was going to get 50 seats or 30 seats. Yes. But plans keep changing. But nevertheless, a number of its key members were very much supported by the powers that be. I think when we're going back to this question is that Sameer is saying that this was a no contest. I think this goes back to the question of when people say that 2018 election was rigged and this election was rigged also, so it doesn't really matter. Or they were much more upset about the 2018 election being rigged, and now they're kind of jaded and they feel there's no reason to be upset about this. I think what we're forgetting is that this is the first election where there's overwhelming, incontrovertible evidence and data of the election being rigged. Okay. It does not require you to be a Yutia or a Jiala or a rocket scientist to figure out that this election is rigged. The Form 45s are publicly available online. Anyone can take a look at them. Anyone can take a look at those forms and see how blatantly they've been doctored when you see the versions on the ECP website. Anyone can tell that the math is absolutely impossible. For example, in polling stations where Salman Akram Raja has lost, there are 80% voter turnout. Achha. In the other polling stations, there's 50%, 55% voter turnout. Okay. Then you look at the provincial elections from the same polling stations, and you see those numbers and the numbers of Aun Chaudhary versus Salman Akram Raja. What is that? It means that 55% of people turned out for provincial elections, 80% turned out for National Assembly elections, and in the provincial elections they all voted PTI, but in the National Assembly elections they voted for Aun Chaudhary.
I mean, these are impossible things to accept. ہم بہت مشکل ہے اس کو ریکنسائل کرنا. It's very difficult to reconcile this, and this is just one constituency on which there's been a lot of attention. There are many other constituencies where this is. غالباً 35 یا 36 کیسز پی ٹی آئی نے اپلائی کیے ہیں ای سی پی کے اندر جو حلقے انہوں نے کھلوانے ہیں. If you look at 41 تو پہلے ہو گئے تھے, اب کچھ تاریخیں بھی رہتی ہیں اور بھی ہو گئے ہوں گے. if you look at form45.com and where there's ہم ویب سائٹ اٹیچ کر دیں گے نیچے کو دیکھنا چاہتا ہے. form45.com, you need a VPN. وہ تو سارے پاکستان کے پاس سب ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں. You need a VPN to access it. PTI has won 150 seats. They claim that they have won 30 seats more than that, but the data that they have shows that they won 150 seats. 150 instead of 94 seats. Okay. But I think that your audience can go and check out the Form 45s on both ECP website and form45.com, and they themselves will see which appear to be real and which appear to be doctored. So now the question is that when the evidence is out there and the data is so obvious, shouldn't you be more outraged? سفیان, یہ تو ہو گیا نا کہ ایک ہم نے آؤٹریج کریٹ کر دیا میرے میں آپ میں, میری اور آپ کی کوئی پاور نہیں ہے اس کا رزلٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے. سلمان اکرم راجہ ایک انتہائی طاقتور وکیل ہے, یہ کوئی بچہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, انتہائی انفلوئنشیل ہیں اور بڑے قابل وکیل ہیں, مگر ہلکے پھلکے بھی نہیں. وہ کیا ریمیڈی ڈھونڈ رہے ہیں اس پرابلم کی؟ ایک زیادتی ہوئی ہے, ایک بندے نے ایفرٹ پٹ ان کیا ہے, ایک نظریات ہے, 100% پیسہ بھی لگا ہوتا ہے الیکشن کے اندر, لوگ آپ پہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پاپولیشن کو اپنے حلقے پہ اپنے گیلونائز کیا ہوتا ہے. تو جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کیا لیگل ریمیڈی کا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں لیگل ریمیڈی تو وہ جو بھی اویلیبل ہے انڈر دا لا وہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. الیکشن پٹیشنز ہوتی ہیں, الیکشن ٹرائیبیونل ہوتی ہیں, وہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے. ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ای سی پی سے رجوع فرما لیں. جی, اور ای سی پی نے کہا کہ آپ ٹرائیبیونل سے رجوع فرما لیں. ٹرائیبیونل تو بن گیا, ٹرائیبیونل اب بن گئے ہیں الحمدللہ. ہاں جی, تو اب وہ پورے پنجاب کے لیے 2 ٹرائیبیونل بنے ہیں. ایسے ہی تو پنجاب کے 160-70 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 390 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی ہیں. جتنے بھی مقدمے فائل ہوں گے چلے 100 ہو جائیں گے, جتنے بھی ہو جائیں گے زیادہ ہی ہوں گے. ہاں اس سے زیادہ ہو جائیں گے. وہ صرف 2 جو بیچارے جج صاحبان ہیں ان کے پلے آئیں گے, ان کو اس کو کرنا پڑے گا. اور یہ وہ ججز ہیں جو ایک مفلوج سسٹم کا پارٹ ہے. اس کو پریفس کرنا چاہیے کیونکہ اس کمپٹیشن کی سمت ہے. نہیں, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ادھر تک پہنچنا بھی ایک مفلوج سسٹم کی کا نتیجہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہاں تک پہنچیں کہ جی دروازے بند کر کے رکھیں تاکہ جائیں, اتنی دیر میں ہماری حکومتیں بن جائیں, حکومت چل پڑے گی, پھر اس کے بعد کوئی ہلکا فیصل واڈا والا حساب ہے کہ 4 سال بعد انصاف مل جائے گا, آپ کو کوئی دقت نہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ ہوا تھا پہلے. جی جی بالکل, ان کے ساتھ یہ تب بھی ہوا تھا, اور آج وہ دوبارہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں. وہ سمجھدار ہو گئے نا, پیپلز پارٹی نے اپنے ایک امیدوار کو واپس لے کے انہوں نے ان کی حمایت کی اور وہ الیکٹ ہو گئے. وہ تو فیصل واڈا صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب ان اپوز سینیٹر بنے ہیں. 2 لوگوں تو سیاسی کریئر ہے ہی نہیں, ایک چلو پھر سیاست میں تھا مخالف جماعت میں. یہ تو ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ میچور ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر, آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اصلی والد کون ہے. جب آپ اس اصلی والد کو مان لیتے ہیں تو پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ابھی اصلی والد بھی ایکسپوز ہو گیا جو اشرافیہ ہے. ہم صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کرتے, یہ پورا نظام ہے جس میں ججز بھی شامل ہیں, بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, اور کلاسک پولیٹیشینز اور بڑے کاروباری بھی شامل ہیں. یہ ایک نیکسس ہے ان کا جس میں یہ آپریٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلی دفعہ جب عوام نے اشرافیہ کو 120, 125, 150 جتنی بھی سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے تو انہوں نے پاور سٹرکچر کو شیک اپ کیا یا نہیں؟ کیونکہ ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ووٹ کر دیا, آپ کا ووٹ ڈسکاؤنٹ ہو گیا, اگلے الیکشن میں ووٹ ہی نہ کرو. یہ بھی تو ایک مایوسی ہوتی ہے جو کریٹ ہوتی ہے. اتنا بڑا جولٹ ملا ہے ہمارے پاور سٹرکچر کو اور ہماری عوام میں اتنی سسٹینڈ, ٹھیک ہے نا. میرا یہ اپنا ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ 5 سال سے پہلے الیکشن اب نہیں ہوں گے, آپ اٹھے بھی ہو جائیں جس طرح کرنٹلی سسٹم نظر آ رہا ہے. تو 5 سال کیا لوگ یہ سبق یاد رکھیں گے 2024 کا؟ دیکھیں شاید کم رکھیں شاید زیادہ رکھیں, لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان دی امیجیٹ آفٹر میتھ ضرور جولٹ ملا. ان کو یہ ضرور ہوا کہ اس سب جو انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا اور جتنی کوشش کی تھی اور جتنی کاوش کی تھی, سمبل لے لیا گیا تھا, سیاست کو کر لیا گیا تھا, جلسے نہیں کرنے دیے گئے تھے, اس سب کے باوجود جو الیکشن کا نتائج آئے, میرا خیال ہے ضرور لوگوں کو ایک عرصے کے لیے جو ہے یہ ہوا کہ اچھا ہماری توقع نہیں تھی کہ یہ ہو سکے. لیکن اگر میں مہینے بعد سمجھوں تو اس موقع پہ شاید وہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ان کو تقویت ملی ہو کہ جی سب کے باوجود جو نظام ہم چاہتے تھے کہ آئے الیکشن وہ تو آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے اور وہ برقرار ہے. لیکن جو عوام
کے لیے میرا خیال ہے ہمارے لیے بطور عوام ایک پریشانی کا باعث ہے یا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب دیکھیں اس کو قائم رکھنے کے لیے جس قسم کی بندشیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ نکل نہیں سکتے، آپ اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کر سکتے، آپ کہیں پہ بول نہیں سکتے، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید سوشل میڈیا آپ کا بند ہو جائے، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، جو آپ کے جرنلسٹ ہیں آپ کے خلاف بیانیاں چلا رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی اٹھائے جائیں. تو جتنی آپ کے اوپر بنیادی حقوق کی سختی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس نظام کو مان لیں، تو یہ نظر آتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے جگہ کم کی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہے. پریشر ریلیو نہیں ہو رہا کہیں سے. ٹھیک ہے نا، آپ ایک سسٹینیبل اور آئینی تو خیر آئینی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم شتر مرغ کی طرح ریت کے نیچے اپنا سر رکھیں اور سوچیں کہ جی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دور اندیش نظر سے دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ایک آئینی جمہوری ملک چاہتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ وہ استحکام لا سکیں گے جس کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کے اندر، وہ مرہم اور وہ پروگریس کرنے کی جن کی وہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا صرف کیلکولس یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا دبا کے رکھیں اور اتنی دیر میں ہم معاشی استحکام لے آئیں اور اس معاشی استحکام اور خوشحالی کی بنیاد پہ لوگ بھول جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، تو یہ بہت ہائی سٹیکس رسک ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ایون ان ہائی سٹیکس رسک اگر آپ یہ دیکھا جائے پاکستان کی عوام کی، اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان نے خوشحالی دیکھی ہے. اب پاکستان نے اتھارٹیرین رجیمز کے دوران، مشرف دور کے دوران، ضیاء دوران کے دوران، ایوب کے دوران خوشحالی دیکھی ہے، لیکن پاکستانی عوام کا ایک بنیادی رجحان ہے جمہوریت کی طرف، جمہوری نظام کی طرف، ایک فیڈرل نظام کی طرف. وہ ہم 3-4 دفعہ اپنی ہسٹری میں دیکھ چکے ہوئے ہیں اور اس ہسٹری کو ہمیں بار بار دہرا کے ہم ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب I think one thing that Sameer you're also saying very clearly now is that without an independent judiciary you cannot have a functioning democracy in Pakistan, because in a situation where the people's vote is discarded and the judiciary is unable to do anything about it, that is a situation in which there can be military rule in Pakistan, military rule by proxy. In a situation where the judiciary is providing relief to those who have lost their seats unfairly due to rigging, then what options does the military have? They would have to pack up the whole judicial system as well and rule as a military dictatorship directly. سامنے آنا پڑے گا. And that is probably not acceptable to the country's geopolitical backers. کوئی دنیا کو نہیں ہوگا ایکچولی. امریکہ بھی اس کو اوپنلی بیک نہیں کر پائے گا. ونیئر آف الیکشن رکھنا بہت ضروری تھا جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے طاقتور ملکوں کا. لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو میرے خیال سے ان 6 ججز نے اپنے لیٹر میں لکھ دیا تھا کہ کریج شوڈ ناٹ بی اے پری ریکوزٹ آف ڈوئنگ دس جاب. بیسلی فیو بریو مین کی بات ہے کہ اگر انف ججز ڈو اسٹینڈ اپ اور وہ مہم چلاتے ہیں کہ ہم بلیک میل ہوتے ہیں تو ایونچولی آپ کو جوڈیشری کی آزادی نظر آتی ہے آتے ہوئے. لیکن جس لیول پہ ہم نے پچھلے 2-3 سال میں کمپرومائزز دیکھے ہیں، چاہے وہ اعظم سواتی کی ویڈیوز ہوں، چاہے کسی کے ساتھ جو بھی تشدد ہوا ہے، خدیجہ شاہ جن کو آپ نے کیس لڑا ہے وہ کتنی دیر، مثلا کوئٹہ پہ ان پہ مرڈر کا چارج لگ گیا تھا، مثلا ایک میرے خیال سے وہ لائف میں کوئٹہ نہیں گئی ہوگی. یہ میرا آنیسٹ اوپینین ہے، کوئی ایسا نہیں، میرا نہیں خیال، بچپن میں کہیں تھی شاید تبھی انہوں نے کیا ہوگا. تو جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہو تو آپ کے خیال سے کتنے کو جج کھڑے ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال اتنے ہوں گے. میرا خیال ہے میں حیران ہوں یہ 6 جج کیسے کھڑے ہو گئے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں ایک حد ہوتی ہے، وہ کافی دیر تک آپ کچھ کہنے لگے تھے. سوری. No, I was just saying that I think it's very important that Asad brought up the point of blackmail, because I think that there needs to be a more open discussion about the tactics that are being used in order to compromise people. When you say that someone's software has been updated, it isn't because you've had a nice chat with them and offered them a flat in London. It's in most cases because you have illegally surveilled their phones or put video cameras in their bedrooms and are blackmailing them. تو یہی جج وہ کلیم کر رہا ہے. ایک جو جج ہے کیا کہتے ہیں اس نے یہی کلیم کیا کہ جو میری آفیشیل ریزیڈنس ہے اس کے
ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں سے کیمراز نکلے ہیں جو سم کارڈس کو اٹیچ تھے ویڈیوز ریکارڈ کر چکے تھے, اور ویڈیوز پھر اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹی روم میں دکھائی ہیں. How many people? آپ اس سے پہلے چلے جائیں, اگر آپ نے ان کو نہیں بلیو کرنا, اس سے پہلے جو آڈیو لیکس ہو رہے تھے جو کہ کیا نہیں, مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس لیکس ہیں, جی, انہوں نے تو کلیم کیا ہے. تو یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ایک حد تک میں تھوڑا سا یہ ڈس ایگری کروں گا ان دا سینس کہ ایک سرٹن لیول آف کریج از اے پری ریکوزٹ ٹو بی اے جج. آئی تھنک اٹس اے ہائی اسٹیکس جاب, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ کریج از ناٹ کہ آپ کو فیملی بلیک میل, ایگزیکٹو بلیک میل, ریاست اور حکومت کی طرف سے آپ کو بلیک میل جو ہے کی ناٹ بی اے پارٹ آف بینگ اے جج. ٹھیک ہے, آپ کو کبھی کبھار آپ کے سامنے آتی ہیں پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کبھی انفلوئنشل ہوتی ہیں, کبھی وہ ہوتا ہے, تو آپ کو ایک غیر جانبداری اور آپ کو ایک تھوڑا سا حوصلے کا تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سب, لیکن جس حکومت نے آپ کو ایک ریاستی ادارے کی طرف سے آپ کے اوپر ایک ڈیزائن کے طور کے اوپر ایک پریشر نہیں ایگزرٹ کیا جانا چاہیے کہ جی کچھ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل فیصلے ہیں اور کچھ نہیں ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر جج کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی شروعات کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے جو کہ حکومت وقت کو نامنظور ہے, تو پھر آپ کے پیچھے آپ کی اگلا پچھلا فائنینشیل سب کو وچ ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے نا. سو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام کے اندر اس وقت اگر آپ رخ موڑ لیں, آج یہ بات آئی کہ جی یہ جو انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنے خط کے اندر, وہ تو پچھلے سال کے واقعات ہیں, بہت پرانے واقعات ہیں, جب سے یہ حکومت آئی ہے یا جب سے کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی یا جب سے یہ چیف جسٹس آئے ہیں تب سے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور میں صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ چلیں اپنے کیس کی بات کر لوں یا میرے ارد گرد کافی سارے کیسز ہیں کہ لاہور کے اندر جو خدیجہ شاہ کا اگر آپ کیس لے لیں, ان کے اندر حکومت نے آ کے عدالت کے اندر بیان دیا تھا کہ جی ہمارے 2 مقدموں کے علاوہ اور کسی مقدمے میں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ عدالت کے اندر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی تھی. کب, کتنی دیر پہلے؟ اس کے بعد, اس کے چند دن کے بعد جو دونوں مقدمات تھے ان کی فائنل ہیئرنگ ہوئی اور ان کی ان دونوں مقدموں میں بیل ہو گئی, اور اس کے بعد ان کے اوپر تیسرا مقدمہ لگایا گیا سرکار کی طرف سے, اور پھر تیسرے مقدمے میں بیل ہوئی, اس کے بعد ان کے اوپر چوتھا مقدمہ لگایا گیا سرکار کی طرف سے, پھر چوتھے مقدمے میں بیل ہوئی, پھر اس کے بعد ان کو ایم پی او کے اندر رکھا گیا, نظر بند رکھا گیا, اس کے باوجود پھر ایم پی او سیٹیسائڈ ہوا, اس کے بعد ان کو آ کے کوئٹہ لے کے جایا گیا کہ جی کوئٹہ کے اندر ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے, اور پھر کوئٹہ کے اندر ان کے جسمانی ریمانڈ کے بعد 4 ہفتے کے بعد یہ ہوا. تو یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ وفاقی حکومت یہ کس چہرے سے اپنے سپریم کورٹ کے اندر کہہ سکتی ہیں کہ جی ہم تو عدالتی احکامات کی پاسداری کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ اگر وہ جو عدالتیں ہیں وہ اپنا رخ موڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. فروری کے اندر عدالتیں اسلام آباد کے اندر 12 1 بجے تک ٹرائلز کر رہی تھیں, تو اگر آپ اپنا رخ موڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں رہا. پھر دیٹس اے کویسچن مارک آن یور اون ججمنٹ and your own willingness and ability to do something about it. یہاں پہ ایک جی سمجھ نہیں, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایکسٹراڈنری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس who built his public reputation on having been an enemy of the state, جی ایسے ہی ہے, who claims that essentially all these things were done to him by Imran Khan and by the establishment that at that time supported Imran Khan. Yes, he. Right? It weren't PTI activists or workers who were bugging his house or bugging his phone. And he knows very well that the presidential reference was not written by Dr. Arif Alvi. Right? But in any case, he knows that these tactics were used against him, and he's built his public reputation as a courageous, independent judge on that incident. He is refusing to acknowledge this has happened to other judges, right? He is refusing to accept that this can happen to other judges. And he's essentially, I mean, he probably knows that all of this is true and is being disingenuous. Ho sakta hai. Right? Ho sakta hai. Right? Don't want to don't engage want, in contempt میں of court. چاہتا نہیں کہ FIA بلا لینا. تو but you either, what you're saying is that you don't care, or you're calling all these people liars when they're
experiences mirror your own. And these are 6 judges who are talking about it. How many other judges have experienced this and are keeping mum? There have been 2 resignations from the Supreme Court as well. ये ऐसे ही है, उन पे खामोशी इख्तियार कर ली है. हालांकि ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि इतने आला ओहदे से कोई रिज़ाइन कर रहा है. A senior puisne judge resigned. ये सीनियर में से हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ होगा. ये देखें, लाहौर हाई कोर्ट के भी एक जज हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन जी, किया ऐसे ही था. है. सो बड़ी करीब वक्त के अंदर 2-3 विद इन जजों का 1 ईयर ही resign ये करना. सारे कार्रवाइयाँ हुई हैं. 1 ईयर तो नहीं है, ना मैटर ऑफ मंथ्स आई गेस. अच्छा. ठीक है. तो जो पहले जज साहब थे उनके खिलाफ तो एक रेफरेंस जो है उसकी कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने किया. फिर जो सीनियर प्यूनी जज थे उनके तो सर्कमस्टांसेस किसी को सामने नहीं आए कि किस वजह से उन्होंने किया. और फिर लाहौर हाई कोर्ट के भी एक जज थे, उन्होंने भी किया. उनके भी एज सच कोई स्टेटमेंट को पब्लिकली नहीं आया, दो हिंट्स हैं जो कि बाद में पब्लिक स्टेटमेंट्स की कि इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ही किया, लेकिन कोई उस तरह से कोई शोर नहीं मचा. हाँ, नहीं मतलब एटलीस्ट लॉयर कम्युनिटी के अंदर तो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स. पब्लिकली हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक फॉर्मल स्टेटमेंट आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कि हमारे साथ ये हुआ, इस तरह की कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आई. सम ऑफ दैट इज़ स्पेकुलेशन और ऑफ द रिकॉर्ड या बातचीत या गुफ्तगू या बाद में किसी ना किसी हिंट की वजह से लोग समझ रहे हैं. लेकिन कि ये हुआ कि 2-3 जजेस ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट, से इस बात की सजेस्ट तो करता है कि ऑल इज़ नॉट वेल. कुछ तो हो रहा है. Is it credible to believe that the Chief Justice does not or thinks that these people just resigned randomly for no reason whatsoever? आई थिंक under चीफ no जस्टिस pressure? का सुफियान भाई इससे मौक़िफ़ ये है कि जब तक चीज़ मेरे सामने नहीं आएगी मैं उसके ओपिनियन रिजर्व रखूँगा. क्योंकि इमरान रियाज का अक्सर अपने वीलॉग से मुतालबा होता है कि चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाएं, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, ना कि जो 2 दिन 1 दिन के लिए जर्नलिस्ट उठाए गए थे जो आपको पता है क्यों उठाए गए थे. अब जो मतीउल्लाह जान का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलमोस्ट लाफेबल हो गया है, जहाँ पे वो पुलिस को कहते हैं आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे, मतीउल्लाह जान पेश हो जाते हैं, वो एक बहस मुबाहिसा होता है, काजी साहब उसमें तकरीर करते हैं कि जी इन्वेस्टिगेट करें, मैटर को रिजॉल्व करें. लेकिन ज़्यादा क्रिटिकल है अरशद शरीफ का केस, इमरान रियाज का जो फेस ऑफ द अर्थ से गायब हो गए थे और फिर एकदम से बरामद हो गए थे. ये बहुत एक अजीब फिनोमेनॉन है. एक सॉर्ट ऑफ खामोशी. उस पर मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई बात ये नहीं मैं कह सकता कि चीफ जस्टिस की पोजीशन शायद गलत है कि भाई मैं इट्स नॉट द चीफ जस्टिस जॉब के वो जाके जहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ बजाते खुद पहुँचें. ठीक है, तो ये ज़रूर है कि वो ये कह सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई चीज़ आएगी तो मैं उसके बारे में देखूँगा. अब ये बात है कि जो जर्नलिस्ट का मामला है वो उनके सामने है. ठीक है, उसको ऑफ द कफ रिमार्क्स में डिसमिस कर देना कि मुझे नहीं पता कि कौन है, दैट्स अ बिट आई गेस इट सेंड्स द रॉन्ग मैसेज डिस्पैरेजिंग. भाई ये तो आप बेसिकली जो हमारे चीफ जस्टिस रहे भी और हैं भी वो एक्टिव जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, काजी फायज साहब भी, तो वो पिक एंड चूज़ करें वो क्या देखें क्या ना देखें. अगर तो उनकी ब्लैंकेट पॉलिसी हो कि जो केस डॉकेट पे आएगा मैं देखूंगा, लेकिन मैं एक्टिवली सीक आउट नहीं कर, तो फिर तो बात लेकिन समझ मैं आती 2 है चीज़ें ना. जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान रियाज का केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास रहा था, वो भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, राइट. वो भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं. थोड़ी देर के बाद वो मतलब वो केस एक तरह से पेंडिंग ही हो गया कि जी नहीं मिल रहे. एक तरह से जो तमाम रियासती इदारे थे वो आके कहें कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है. ठीक है ना. अच्छा, दूसरी जो बात ये है कि वो ये है कि आप अगर पिटिशन आपके पास आ गई है, वो जिस वजह से वो जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन वो फाइल की है, वो उसका जो इमीडिएट पस मंज़र था वो ये था कि असद अली तूर को उठा लिया गया था. FIA की तरफ से नोटिस आए थे, असद अली तूर को FIA ने अरेस्ट कर लिया गया था. तो बताया ये गया था कि जी जब सिंबल वाली जजमेंट आई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तनकीद हुई. जब सुप्रीम कोर्ट की तनकीद हुई तो सुप्रीम कोर्ट के नाम के ऊपर एक JIT बनाई गई कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हद तक इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनके ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलनी चाहिए, लिहाजा हम फेक न्यूज़ के ऊपर क्लैम्प डाउन करेंगे. तो ये जो चीज़ हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले के की जा रही है. तो सुप्रीम कोर्ट को उस केस के अंदर ये वजाहत करनी चाहिए कि या उस चीज़ को JIT को वो डिसबैंड भी कर सकते थे कि जी हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर यकीन रखते हैं. और जो FIR हुई असद तूर के ऊपर उसके अंदर कहीं जजेस का जिक्र नहीं है. ऐसे ही है. सो वो FIR जिक्र नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद
وہ چلی اور ان کو 3 ہفتے جو ہے وہ حراست میں رکھا گیا. اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے تک آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں گے. تو ایک بہت ہی عجیب آرڈر ہے کہ آپ کہیں کہ جی الیکشن تک آپ کسی کو گرفتار نہیں کریں گے, الیکشن کے بعد آپ کریں گے, اور اس کے بعد ان کی پٹیشن جو ہے وہ 2-3 ہفتے لگی نہیں. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کوئی تنقید یہ کرے کہ جی آپ نے جا کے نوٹس نہیں لیا, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بڑی آسانی سے اس کا دفاع یہ کر سکتے ہیں, اور شاید بجا دفاع ہوگا کہ جی میں ہر معاملے میں تو نہیں جا سکتا, ادھر جاؤں گا تو ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن جو معاملہ ان کے پاس ہے اور جو ان کے بنایا گیا, اب وہی اب آج کی ہیئرنگ میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس نے بہت اور درست یہ کہا, اس بات کا افسوس کا ظاہر کیا کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے اوپر پرسنل اٹیکس ہوئے, ان کو انہوں نے ریکیوز کیا, وہ بہت افسوس کی بات ہے ایٹسیٹرا. لیکن اسی طرح سے جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر, ان کے اوپر بھی ذاتی قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, باقاعدہ مہم کے طور پہ ہو رہے ہیں. جو اس حکومت کے ساتھ افیلیٹڈ جرنلسٹ ہیں, جو ان کے سمپتھائزرز ہیں, ان کی طرف سے ان کی تنقید ہو رہی ہے. اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا گیا سپریم کورٹ کے اندر. وہ سٹنگ ججز ہیں جن کے اوپر ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی ہے, اور جنہوں نے آپ کو اپلیکیشن دی, جنہوں نے آپ کو درخواست دی ہوئی ہے, ان کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا گیا. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر ایک ٹیمپریٹ طور کے اوپر کرٹیک کی جائے کرنٹ سپریم کورٹ کی اپروچ کے اوپر, تو دیٹ وڈ بی مائی کرٹیک آف دا سپریم کورٹ ود دا گریٹسٹ آف رسپیکٹ. بڑے سمجھدار لڑکے ہیں. سوری مجھے تھوڑی سی ویڈیو کٹ شارٹ کرنی پڑے گی کہ پھر ہم سب نے جا کے روزے کی تیاری کرنی ہوتی ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس نشست کا بہت مزہ آتا ہے کہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو تھوڑا سا سچویشن کو انڈیپینڈنٹلی دیکھ سکیں اور لارجر آئیڈیلز میں بلیو کر سکیں. مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی مکمل, ان کو اس سے ایک چیز سمجھ آئے کہ آپ پی ٹی آئی, نون لیگ, پی 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 سے باہر آ جائیں. کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے نیسیسری. انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں ارسپیکٹو آف کون جیتا ہے, رول آف لا ہو, قانون گریٹ ایکولائزنگ افیکٹ کرے اور انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ادارے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور انشور کرنا ہوتا ہے, وہ کمزور پڑ گئے ہیں. اور ہر کام کی طرح آپ کو اور مجھے ذمہ داری لینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کام کریں. جو چیزیں جمہوری کرنٹ جتنا مرضی ٹوٹا ہوا سسٹم ہے پاکستان کا آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے, آپ وہ استعمال کریں. یا آپ نے اور میں نے جا کے الیکشن ڈے پہ ووٹ کیا تھا تو آج اتنی بحث چل رہی ہے, نہیں تو ہم سب گھر بھی بیٹھ سکتے تھے اس دن. تو اپنی ایکٹیویزم جاری رکھیں پاکستان کی بہتری کے لیے. تھینک یو سمیر بھائی, تھینک یو سفیان بھائی آنے کے لیے. تھینک یو اسد. امید ہے کہ آپ آتے رہیں گے. صحیح ہے, مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاء اللہ دونوں بہت اچھے وکیل ہیں. سفیان کا ماشاء اللہ کافی اچھا کاروبار ہے, کافی بزی رہتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگوں کو ضروری ہے کہ کنورسیشنل اسپیس وہ آکیوپائی کریں, کیونکہ بہت دیر ہم نے ملک کی سیاست, ملک کا میڈیا اور ملک کے عالموں کو ملک کے سب سے انٹلیکچولی کمزور طبقے پہ چھوڑا ہے. ہم سب شریک ہیں پاکستان کی بدحالی میں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ملک کو سنبھالنا. تو مجھے امید ہوگی ہم سب اس میں انشاءاللہ بہتری کے لیے ایکٹیو پارٹ لیں. Next time, not at 2 in the morning. جزاک اللہ. تھینک یو.